ابو جہل کو 2 بچوں نے قتل کیا. ابو جہل کو، ارے بولو بھائی بولو، 2 بچوں نے قتل کیا. قربان جاؤ. ادھر مسلمان اسلام کے لشکر ہیں، ادھر ابو جہل اپنا لشکر لے کے کھڑا ہے. تمہیں پتا ہے 2 چھوٹے چھوٹے بچے آئے، چھوٹا بچہ آیا، چھوٹی تلوار لے کر آیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھتے ہیں کہ چچا یہ ابو جہل کون ہے؟ بولا بیٹا تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ بولا کہ نہیں، وہ میرے اسلام کے خلاف کچھ بک بک کرتا ہے، تھوڑا اس کا دماغ ٹھنڈا کریں گے ہم لوگ. اب بتاؤ وہاں پر نوجوان سپہ سالار موجود ہیں. قربان جائیے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے بیٹا ابھی تم لوگ چھوٹے ہو، ابھی تم لوگ بچہ ہو. کہا کہ نہیں، خالی اب شکل دکھانا دیجیے، پھر دیکھیے اس کی حالت کیا کرتے ہیں. تو علماء فرماتے ہیں کہ دور ہی سے ابو جہل وہ گھوڑا میں بیٹھا ہوا تھا اپنے سپہ سالار کے ساتھ میں، لشکر کے ساتھ میں، فوجی کے ساتھ میں. تو بتایا کہ وہ بیٹا وہ دیکھ رہا نا وہ گھوڑا میں جو بیٹھا ہے اسی کا نام ابو جہل ہے، وہ گستاخ رسول ہے، میرے اسلام کو وہ نہیں مانتا ہے، میرے رسول کو وہ گالیاں دیتا ہے، اسلام کو وہ مٹانا چاہتا ہے، قرآن کو وہ مٹانا چاہتا ہے، اسی کا نام ابو جہل ہے. اب بچے پھر اب وہ سمجھا دیے، سب بندی ہونے لگی. قربان جاؤ. یہ دونوں بچے کب یہاں سے نکلے اور وہ اس فوج میں پہنچ گیا. اب فوج میں پہنچنا تھا اور چھوٹی چھوٹی تلواریں ہاتھوں میں، چھوٹا چھوٹا ہاتھ ہے. سب سے پہلے جا کر ابو جہل کے اوپر ہی حملہ کیا، اس کا پیرے میں تلوار مارا تو چھٹپٹا کے گھوڑا سے نیچے گرا. بہت پھر بچوں نے اب دیری کہاں لگائی، دونوں تلوار چلائے ایسا کہ اس شیطان کو وہیں پر ڈھیر کر دیا، ابو جہل کو. نوجوانوں بچوں دین سے محبت کرو، قرآن سے محبت کرو. آج تو عالم یہ ہے ہمارا بچہ قرآن کو پڑھنا بھول گیا، قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دیا. اور قربان جاؤ تم کہاں چلے گئے؟ یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں. کہاں گئے وہ مسلمان اگلے زمانے والے، قیصر و کسریٰ کی گردنیں جھکانے والے، خود نہ کھاتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے، ایسے تھے محمد کے گھرانے والے. تم کہاں ہو؟ تم کہاں چلے گئے؟ ہم یہ کہتے ہیں نوجوانوں سنو ایک بات یاد رکھو، یہ موبائل اگر اس کا صحیح استعمال کرو گے بڑا فائدہ ہے، کام کی چیز ہے. اگر اس کا غلط استعمال کرو گے تو تمہیں گناہوں کے راستے پہ یہ ڈال دے گا. اللہ اگر اسی حالت میں اگر موت ہو گئی تو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اور قربان جاؤ صرف یہ فیس بک اور واٹس ایپ پہ اپنی زندگی کو مت گزارو. پوری رات تم موبائل پہ گزار دیتے ہو، فجر کی اذان ہوتی ہے تمہارے کانوں میں جوں تک نہیں رنگتا. یہ افسوس کا مقام ہے. مسلمان ہو اور نمازی نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. مسلمان ہو بے نمازی ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا، جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا. اور مسلمان ہو نمازی نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ میرے بچوں قرآن کی تلاوت کرو گے انشاءاللہ. ہے یہ مدرسے پیغام دیتے ہیں الحمدللہ. یہ ہمارے مکتب پیغام دیتے ہیں. ہمارے حضرت مفتی ولی اللہ صاحب دامت برکاتہم کے بہت بڑا ادارہ الحمدللہ چل رہا ہے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، بستی میں ادارہ ہے. 10 منٹ کے لیے قرآن شریف نہیں پڑھے ہو الحمدللہ کوشش کرو 10 سے 15-20 منٹ روزانہ ٹائم نکالو، مدرسے میں ٹائم دو، مدرسے میں بیٹھو. مدرسہ نہیں ہے، مکتب نہیں ہے بستی کے اندر میں تو مکتب کو چالو کرو، مدرسے قائم کرو. ہر بستی میں کم از کم ایک مکتب، ایک مدرسہ ہونا چاہیے. ہر بستی کے اندر میں ہونا چاہیے، مکتب مدرسے ہونا چاہیے. اس لیے کہ ہمارے مدرسے دینی قلعے ہیں. جب تک یہ مدرسے دھرتی پر چلتا رہے گا اللہ چاند سورج کو نکالتا رہے گا. جس دن یہ مدرسے بند ہو گئے اللہ نہ چاند کو نکالے گا نہ سورج کو نکالے گا. مدرسے نہ ہو، عالم نہ ہو، گزارا ہے؟ ارے بولو بھائی، گزارا ہے؟ عالم مولی صاحب نہیں ہے، گزارا ہے؟ گزارا کر لیجیے گا. موت سے پیدائش سے لے کر موت کی صبح تک، موت کی صبح سے لے کر جنت میں، اگر جنت میں چلے گئے وہاں بھی مولی صاحب کی ضرورت پڑے گی.
اللہ پوچھے گا میرا بندہ جنت میں چلے گا نا, اللہ پوچھے گا میرا بندہ کیسا لگ رہا ہے, کہا کہ یا اللہ بہت اچھا لگ رہا ہے, ہر نعمتیں آپ نے دے دی. تو میرا اللہ کہے گا کہ نہیں ایک نعمت باقی ہے, کہا کہ اللہ اب کیا باقی ہے؟ تو اللہ کہے گا جا اپنے مولوی سے پوچھ, مولوی صاحب سے پوچھ, تم وہاں ڈھونڈتے پھرے ہو مولوی صاحب کہاں جی ہو. تب حضرت کہیں گے کیا بات ہے, مفتی صاحب کہیں گے کیا بات ہے, بولے حضرت اب کون سی نعمت باقی رہ گئی جنت میں؟ تو حضرت کہیں گے اللہ کا دیدار باقی ہے, اللہ اپنا دیدار کرائے گا. وہ دیدار ایسا ہوگا کہ بندہ دیکھتا دیکھتا رہ جائے گا, 50,000 سال گزر جائیں گے, آنکھیں نہیں ہٹے, اللہ کو بندہ دیکھتا رہ جائے گا. اس لیے نوجوانوں آہو قرآن پڑھو, قرآن پڑھو, قرآن کو سینے سے لگاؤ, قرآن سے جڑ جاؤ, قرآن سے محبت کرو. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن آج کتابی شکل میں ہے, کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں انسانی شکل میں ہوگا, خوبصورت انسانی شکل میں. جو قرآن کو پڑھتا تھا دنیا میں, قرآن پر عمل کرتا تھا, یہ قرآن ہاتھوں کو پکڑے گا اللہ کے حکم سے, جنت کے اندر میں داخل کر دے گا. انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے. شب برات بھی آ رہا ہے, بہت اچھا موقع ہے قرآن پڑھنے کا. قرآن تو ہمارے گھر میں ہے لیکن پڑھنے کی فرصت نہیں. اخبار پڑھنے کی فرصت ہے, دنیاوی کتاب ناول پڑھنے کی فرصت ہے. اگر فرصت مسلمانوں کے پاس میں نہیں ہے تو وہ قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں. یہاں پر نوجوان کتنے لوگ, ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں, کتنے نوجوان ایسا جو آج فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کیے ہو؟ اگر ہاتھ اٹھاؤ تو یہ افسوس کا مقام ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہو جائے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہو. ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا, ہم نے قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا, جس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, کوئی قوم ہماری عزت نہیں کر رہی. پڑھو نوجوانوں, تعلیم حاصل کرو, اپنے بچے کو تعلیم دو. ایک بات یاد رکھنا میرے بھائی, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمۃ و مسلمہ. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا علم کا طلب کرنا ہر ایک مسلمان, عورت اور مرد دونوں پر فرض ہے. جیسے نماز پڑھنا فرض ہے, روزہ رکھنا فرض ہے, اللہ نے دولت دی خانہ کعبہ کا ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے, اسی طریقے سے تعلیم کا حاصل کرنا فرض ہے, فرض ہے, فرض ہے. انشاءاللہ کریں گے, کریں گے انشاءاللہ. ہاں, جو پڑھا لکھا آدمی ہے اس کا مقام کچھ اور ہے. میرے بھائیوں نوجوانوں, اپنے بچے کو تعلیم دو. ایک وقت روٹی کھاؤ, ایک وقت بھوکا رہنا پڑے نا بھوکا رہ جانا, لیکن اپنے بچے کو جاہل مت رکھنا, اپنے بچے کو ان پڑھ مت رکھنا, اپنے بچے کو جاہل مت رکھنا. اس لیے قربان جاؤ, قربان جاؤ. اگر تم نے اپنے بچے کو جاہل رکھا, وہ بچہ بڑا ہو کر وہ تمہاری خدمت نہیں کر پائے گا, وہ اولاد تمہاری فرما بردار نہیں ہوگی, وہ نافرمان بنے گی. اس لیے کہ اسے تم نے تعلیم نہیں دیا, ایجوکیشن نہیں ہے, علم نہیں ہے, ماں باپ کا مقام کیا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے, تو ماں باپ کی خدمت کرے گا کیسے؟ آپ کو پتہ ہے نا یہ یہودی جو ہے, یہ یہودی جس سے اسرائیل کی جنگیں ہو رہی ہے, اتنی غلیظ قوم ہے یہودی. اور یہودی کی تاریخ ہے, ہٹلر نے 72 لاکھ یہودیوں کو کھڑا کر کے گولی سے بھون دیا. 72 لاکھ, 2 لاکھ یہودیوں کو چھوڑ دیا ہٹلر. ہٹلر 2 لاکھ یہودیوں کو چھوڑ دیا. ہٹلر نے 2 لاکھ یہودیوں کو اس لیے چھوڑا کہ وہ کہا کہ تاکہ دنیا والا کو پتا چلے کہ میں نے 72 لاکھ یہودیوں کو گولیوں سے کیوں بھونا ہے. اسے پتا چل جائے گا جب یہ 2 لاکھ زندہ رہیں گے. یہودی ہر ملک سے نکالا گیا, کوئی ملک والا اس کو پناہ نہیں دیا. وہ فلسطین آیا جہاں ہماری مسجد اقصیٰ ہے, فلسطین آیا, ہاتھ پیر جوڑا, فلسطین مسلمان, مسلمان تو رحم دل ہوتا ہے, تھوڑی سی جگہ دے دیجئے, ہم آپ کے بن کر رہیں گے, غلام بن کر رہیں گے, نوکر بن کر رہیں گے. بیٹھنے کی مسلمانوں نے جگہ دے دی, پیر پھیلایا, پیر پھیلایا, پھر سو گیا. آج وہی یہودی مسلمان کو فلسطین سے بھگانا چاہ رہا ہے. آج جانتے ہیں اس کی ہسٹری کیا ہے, اس کی تاریخ ہے کہ یہ مختصر سی یہودی قوم جو ہے پوری دنیا پر حکومت کر رہی ہے. امریکہ اس سے ڈر رہا ہے, یہودیوں سے امریکہ ڈرتا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ ہر کام پہ یہ حاوی ہے,
آج جو فیس بک ہے نا یہ یہودی کا ہے، موبائل پہ جو فیس بک چلاتے یہودی کا ہے، واٹس ایپ چلاتے یہودی کا ہے، لکس صابن لگاتے یہودی کا ہے، لائف بوائے صابن لگاتے یہودی کا ہے، اور قربان جاؤ وہ جو کریم لگاتے ہو فیئر ہیلڈر شولڈر کریم، کون کریم ہے؟ ارے بولو نا رے، فیئر اینڈ لولی، ہاں یہ اسی کا ایجاد کیا ہوا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ٹیکنالوجی میں وہ آگے کیوں ہے؟ آج جو کمپیوٹر یہ انہی کا ایجاد کیا ہوا ہے، تو پتہ یہ چلا، بتایا یہ گیا کہ یہودی کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب بچہ بولنا سیکھتا ہے، جب بچہ کھڑا ہوتا ہے، تو اس کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں کتاب دیا جاتا ہے، ایک ہاتھ میں قلم دیا جاتا ہے۔